الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أخرجه ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی. واجب الاحترام میری معزز دینی بہنیں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر جس نے جیسا عمل کیا ہوگا اس کو اس کے اس عمل کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا. آگے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بہت ہمارے لیے قابل سبق ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی صرف دھوکہ ہے. اور میں نے ایک حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا میٹر بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ثواب کا میٹر جاری رہتا ہے، چالو رہتا ہے. پہلا عمل بتلایا صدقۃ جاریہ. آپ اپنی حیاتی میں، اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کر کے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے مسجد بنوا دی، آپ نے کسی غریب کا مکان بنوا دیا، تو اب آپ مر گئے لیکن ثواب جاری ہے. نمبر 2 پر فرمایا علم ينتفع به. آپ نے علم چھوڑا ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی مسلمان کو کوئی مسئلہ بتلا دیا، اب وہ مسلمان اس پر عمل کر رہا ہے یا وہ اوروں کو مسائل بیان کر رہا ہے. آپ نے بچوں کو پڑھایا یا آپ نے کوئی کتاب لکھی، اس کتاب کو لوگ پڑھ رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تیسرے نمبر پر فرمایا اولد صالح یدعو لہ. نیک اولاد ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہے گی تو ان دعاؤں کا فائدہ ماں باپ کو ہوتا رہے گا. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جن کا انتقال ہوا ہے، مرحومہ، ان کے بارے میں ہم نے سنا، جہاں تک میں نے سنا میری تحقیق کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا، بہت ساری خوبیاں تھیں. حتیٰ کہ ہمیں بتایا گیا کہ معمر ہو چکی ہے، 100 سال سے متجاوز ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں 100 سال کی عمر کیا ہوتی ہے. پھر بھی روزہ رکھنے کا جذبہ، وہ تو اسی سال وہ روزہ نہیں رکھ پائی، ورنہ تو انہوں نے ہمیشہ روزہ رکھا ہے. ہم نوجوانوں کے لیے ایک عبرت کا سامان ہے کہ ہم نوجوان ہو کر بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، یا روزہ ہم بوجھ سمجھ کے رکھتے ہیں. انہوں نے روزے کو بوجھ نہیں سمجھا بلکہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آسان فرما دیا. میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھ رہا تھا. عجیب و غریب بات ان کی زندگی میں لکھی ہے، مناقب جابر بن عبداللہ. عجیب بات لکھی ہے کہ جب مرنے کے قریب پہنچے، جس کو مرض الوفات کہتے ہیں، یعنی وفات سے پہلے جو بیماری آتی ہے اس بیماری میں تھے، اچانک رونے لگے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا موت کا ڈر آپ کو ستا رہا ہے؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، موت سے میں نہیں ڈر رہا. تو حضرت پھر رو کیوں رہے ہیں؟ عجیب جملہ ارشاد فرمایا اصل بات یہ ہے کہ گرمیوں کے زمانے کے روزے اللہ کو بہت پسند ہیں. میں گرمیوں کے زمانے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نفلی روزے رکھتا تھا،
اب مر جاؤں گا تو اللہ کو راضی کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اس پر رو رہا ہوں۔ آپ سوچئے تو صحیح کیا جذبات تھے صحابہ کرام کے، اور کس پر رو رہے؟ اس پر نہیں رو رہے کہ میں نے کتنا سامان چھوڑا ہے، بعد میں میرے وارثین کس طرح اس کو تقسیم کریں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، نہیں، اس پر رو رہے ہیں کہ اللہ کو راضی اب تک کرنے کا موقع ملا تھا، وہ موقع ہاتھ سے جا رہا ہے۔ مرحومہ کے اندر بھی یہی جذبہ تھا کہ اللہ کو کیسے راضی کروں، اس کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں، قرآن مجید کی تلاوت ہو، روزہ ہو، نمازیں ہو۔ میں ہمیشہ ایسے موقع پر دو باتیں کہتا ہوں کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی اچھی گزرے اور موت بھی اچھی آئے تو کم از کم ہمیں دو کام تو کرنے ہی چاہیے، کم از کم۔ اور وہی دو کام، ہم حیران ہیں، ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے بیانات کرتے ہیں، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آخری وصیت جو فرمائی ہے وہ یہی فرمائی ہے، الصلاۃ، نماز۔ اگر ہم خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اسے ٹھان لینا پڑے گا کہ میری ایک بھی نماز نہیں چھوٹے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر یہ بات اپنے آپ سے اس کا عہد کر لے، اللہ سے عہد کر لے۔ اور دوسرا، اور میں عجیب، ایسا نہیں ہے کہ یہ 100 سال کی عمر تھی اور ان کا انتقال ہو گیا، ابھی تو موتوں کی جو کثرت، ابھی عید کے بعد 2-3 دن کے بعد ہمارے یہاں دمن کے قریب ایک جگہ ترک پارٹی، 25 سال کا نوجوان، توفیق نام کا نوجوان مجھے ملا، میں رمضان سے پہلے وہاں گیا تھا، ملاقات ہوئی، عید کے بعد فون آیا کہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ نوجوان جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بوڑھے جا رہے ہیں یا بوڑھی عورت جا رہی ہے، نوجوان کھڑے کھڑے اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں۔ زلزلہ آ رہا ہے، 3-3 ہزار لوگ لقمہ تر بن گئے، 3-3 ہزار لوگ۔ دیکھیے میانمار کے اندر کیا ہوا، زلزلہ آیا، 3 ہزار لوگ مر گئے۔ تو مرد تو صبر ہے اور مرنا ہے، کوئی طے نہیں ہے۔ مسند احمد کے اندر عجیب روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، خدمت میں، آقا نے استنجا فرمایا، استنجا فرمانے کے بعد سامنے پانی رکھا ہوا تھا تو آقا نے تیمم فرمایا۔ میں حیران کہ سامنے پانی رکھا ہوا ہے اور آقا تیمم فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت پانی وہاں رکھا ہوا ہے اور آپ تیمم فرما رہے ہیں؟ تو آقا نے جواب ارشاد فرمایا کہ عبداللہ مجھے یقین نہیں ہے کہ میں وہ پانی تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا، اور ہمیں یقین ہے کہ میں بہت جیوں گا، میں زندہ رہوں گا، اگر میں نے گناہ کیے تو پھر میں توبہ بھی کر لوں گا، اور کسی کا حق مارا ہے تو وہ حق بھی دے لوں گا، اتنا یقین ہے مجھے، کسی کو ستایا ہے تو معافی مانگ لوں گا، اتنا یقین ہے مجھے۔ آقا نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ انسانیت کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کیا مطلب؟ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے، موت ہو چکی ہے، جنازے کے انتظار میں 4 آدمی بیٹھے ہوئے، پھر بھی چاروں غیبت کر رہے ہیں، پھر بھی چاروں ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں۔ اتنے گندے ہو چکے ہیں ہم لوگ، کوئی خوف نہیں اللہ کا کہ ہم جنازے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ابھی جنازے کی نماز پڑھیں گے، ان کو دفنائیں گے، پھر بھی 5-10 آدمی بیٹھ کر اس کی کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے ہم توبہ کریں کہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میں ہمیشہ حضرت مولانا الیاس صاحب بھٹکلی دامت برکاتہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، کیسی عبرت ہے اس واقعے میں۔ حضرت مولانا نے لکھا تھا، ارمغان ایک رسالہ آتا ہے، اس رسالے کے اندر حضرت مولانا نے لکھا، بہت اچھا لکھتے تھے، تو حضرت مولانا نے اس میں ایک واقعہ لکھا کہ ہماری مسجد میں ایک بوڑھے میاں تھے، پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، اب مسجد میں آنے نہیں لگے، تو پھر میں ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گیا، تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بوڑھے میاں سوئے ہوئے ہیں، اس بستر پر پیشاب بھی کیا ہے، پاخانہ بھی کیا ہوا ہے، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے، بدبو آ رہی ہے۔ حضرت مولانا فرماتے میں قریب ہوا تو بوڑھے میاں مجھے دیکھ کر رونے لگے، دھاڑے مار مار کر روئے، پھر کہا مولانا دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔
تو حضرت مولانا فرماتے میں نے تسلی دیتے ہوئے یہ کہا کہ نہیں، اللہ آپ کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے حالات دیے ہیں۔ ہمیں تو یہی کہنا چاہیے دوسروں کے بارے میں، کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ گنہگار تھے تو اللہ آپ کی صفائی کر رہا ہے، یہ تو غلط ہے۔ تو حضرت مولانا نے بھی یہی کہا کہ اللہ آپ کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے اس لیے دل بنا ہوا تھا، ابھی دل مرا نہیں تھا، دل زندہ تھا، احساس باقی تھا، ضمیر ابھی ان کا زندہ تھا۔ کہا نہیں مولانا مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، اللہ اس کی سزا دے رہا ہے۔ حضرت مولانا نے بہت تسلی دی، لیکن وہ بوڑھے میاں بار بار کہتے رہے مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ بوڑھے میاں نے دماغ پر زور لگایا تو ان کو یاد آیا کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی۔ غلطی یہ ہوئی تھی کہ جب میں نماز کے لیے جاتا، راستے پر بچے کھیلتے ہوئے مجھے نظر آتے، میں ان بچوں سے یہ کہتا کہ تمہارا باپ بھی ایسا، تم بھی ایسے، تمہارے باپ نے تمہاری کیا تربیت کی ہے۔ اللہ کو میرے یہ جملے پسند نہیں آئے، اس پر اللہ نے میری پکڑ فرمائی۔ آج کی کسی کی لڑکی کچھ بھی ہو گیا ہو، آج اس کی عزت اچھالنے کے لیے ہم لوگ انتظار کرتے ہیں، بس موقع ملنا چاہیے، بس موقع ملنا چاہیے ہمیں۔ کوئی خوف نہیں ہے کہ کیسے حالات ہیں امت پر، امت کن حالات سے گزر رہی ہے، امت کن پریشانیوں سے گزر رہی ہے، کیسے کیسے امت پر حالات ہے، روحانی حالات، فزیکلی، مینٹلی، ہر اعتبار سے امت پر حالات ہیں، لیکن ہمیں فرصت نہیں ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے، ہمیں فرصت نہیں ہے ایک دوسرے کو ستانے سے۔ اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں اپنی بہنوں سے خاص طور پر کہوں گا کہ بہنوں کے اندر یہ بیماریاں زیادہ ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہنوں کے درمیان میں کہ غیبت کی بیماری، ایک دوسروں کی فکر کرنے کی بیماری بہنوں میں زیادہ ہے۔ مردوں میں یہ بیماری کم ہوتی ہے، عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ رات کو شوہر آیا تو دوسرے گھر کی ساری رپورٹ عورت پہنچاتی ہے کہ فلاں جگہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا، میری بچی کا کیا حال ہے، میری بچی کی میں کیسی تربیت کر رہی ہوں، میرے بچے کی میں کیسی تربیت کر رہی ہوں، اس کا مجھے کوئی فکر نہیں۔ اس لیے آنکھ سے عہد کر کے اٹھے کہ اگر اچھی زندگی گزارنا ہے تو نمازیں پڑھیں گے اور ہم اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے کسی کو نہیں ستائیں گے۔ میں آپ کو ایک عجیب بات سناؤں۔ ایک بھائی تھے، ان کا نام عمر تھا۔ عمر زیادہ نمازی نہیں تھے، نماز زیادہ نہیں پڑھتے تھے، لوگ ان کو دیندار نہیں سمجھتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک خوبی تھی۔ کیا خوبی تھی؟ میں نے بچپن میں ان کو دیکھا ہے، میں تو بڑا ہوا اس وقت ان کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے بچپن میں ان کو دیکھا ہے، جب بھی ان کے ساتھ کچھ بھی معاملہ ہوتا فوراً کہتے بھائی جانے دینا، معاف کر دے، معاف کر دے۔ ان کی زبان پر ایک ہی جملہ، جانے دو، حالانکہ ان کا نقصان ہوا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا گاڑی کا، بھائی جانے دے، جانے، ہو گیا ہو گیا۔ بچوں نے کچھ تکلیف پہنچائی، گھر کی کھڑکی ٹوٹ گئی، جو ہے کھڑکی کے گلاس ٹوٹ گئے، ہو گیا، چلو اللہ کے لیے معاف۔ اللہ نے کیسی موت دی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ، اچانک اہلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں تہجد کی نماز مسجد میں جا کر پڑھوں۔ اہلیہ نے کہا کہ آپ فجر کے لیے جائیں گے، آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، اس لیے آپ ابھی یہاں تہجد پڑھ لیجیے۔ حالانکہ تہجد کے پابند نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت کس طرح اپنے پاس بلاتا ہے اپنے نیک بندوں کو، اور جب ان کی ادائیں اللہ کو پسند آتی ہے تو اللہ کس طرح بلاتا ہے۔ بہت ضد کی تو ان کی گھر والی نے لڑکے کو بھی ساتھ میں بھیجا کہ تم بھی ساتھ میں جاؤ، ابا بیمار ہیں، کئی راستے میں لڑکھڑا گئے، گر گئے تو نقصان ہوگا۔ بیٹا گیا ساتھ میں، والد صاحب تو باوضو تھے، مسجد میں گئے، بیٹا وضو کر کے فوراً دوڑتا ہوا مسجد میں آیا، دیکھا والد صاحب سجدے میں گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ کس کو دین سمجھ رہے ہیں؟ نماز کی کثرت کو دین سمجھ رہے ہیں، تسبیح پھیرانے کو دین سمجھ رہے ہیں، معلوم نہیں کس کس چیز کن چیزوں کو ہم دین سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم کم از کم ان دو چیزوں پر عمل کریں، اللہ رب العزت ہمیں بہت پیاری پاکیزہ موت عطا کرے گا۔ میں آپ کو ایک بات سناؤں، آپ حیران ہوں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تو کتنی تکلیف دی آقا کو۔ آپ جانتے ہیں کہ پیالے کے اندر پانی رکھا ہے اور بخار جوش مار رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے آئے اور ہاتھ لگایا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور آپ کو تو دوہرا بخار ہے، اتنا بخار ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی تکلیف میں مبتلا تھے،
میں اور آپ حیران ہیں کہ معصوم نبی، کیا بات ہے، اللہ نے مرض الوفات میں اتنی تکلیفیں دی، اس لیے دی ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس لیے دی ہے کہ اللہ کے رسول کا کوئی امتی مرض الوفات میں، یعنی بیماری سے پہلے کی اگر جو ہے موت سے پہلے کی جو بیماری آتی ہے اس میں اگر وہ پریشان ہو تو کوئی اس کی طرف انگلی کر کے یہ نہ کہہ سکے کہ یہ گنہگار تھا، یہ گندا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو تکلیف میں مبتلا کیا۔ گویا آقا کی امت کو اللہ رب العزت نے بچایا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف میں مبتلا کر کے، تاکہ امت کسی کے بارے میں انگلی نہ کر سکے۔ اس لیے ہمیں اس طرح کی بیماریوں سے باز آنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور مانگنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نبی ہو کر مانگ رہے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ہم بھی مختصر سی دعا کر لیتے ہیں اور اللہ سے مانگ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اللهم يا ربنا لك الحمد كما أنت أهل، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ پیارے اللہ جی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پیارے اللہ جی ہم مجرم ہیں، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، ایسا نہیں اللہ، ہم رسمی اعتراف نہیں کر رہے، ہم حقیقی اعتراف کر رہے، ہم حقیقی مجرم ہے۔ یا اللہ ضمیر کا بوجھ لے کر چل رہے اس وقت سرزمین پر، آپ کے نیک بندوں کی زندگیاں، شہدائے اعلان کی شہادتیں، یا اللہ روزانہ پڑھ کر سن کر، یا اللہ آج ہم ایسا لگتا ہے کہ اس زمین پر ہم ایک بوجھ ہے، اس زمین پر ہم بوجھ ہے۔ اللہ دن بدن یہ احساس ہمیں ستا رہا ہے کہ ہم مجرم ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، واقعتاً اللہ ہم مجرم ہیں، ہم مجرموں کو معاف فرما۔ اے اللہ آپ کو راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہمارے اکابرین نے اس ملک میں ایمان کے باقی رہنے کے لیے قربانیاں دی تھی، اللہ ان کی قربانیوں کے صدقے اس ملک میں ایمان کے باقی رہنے کے فیصلے فرما۔ اللہ اس ملک کو اسپین بننے سے بچا، اللہ اس ملک کو اسپین بننے سے بچا۔ اللہ ہماری نسلوں کے ایمان کے باقی رہنے کے فیصلے فرما۔ پیارے اللہ جی اہل غزہ پر رحم فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کے قدموں کو جما، اللہ ان کے قدموں کو جما۔ اللہ پوری امت کی طرف سے وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ حضور نے بدر کے میدان میں کہا تھا کہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت، یہ غزہ والے، کہ اللہ چھوٹی سی جماعت ہے، دشمن پورا دشمن ایک ساتھ ہو کر اللہ ان پر حملہ آور ہے۔ پوری امت کی طرف سے اللہ وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اے اللہ ایک ایک کے زمین پر گرنے والے خون کے قطرے کے صدقے اللہ امت پر رحم فرما۔ اے اللہ امت پر رحم فرما، امت مسلمہ کی مدد فرما، امت مسلمہ کے قدموں کو ثابت فرما۔ اے اللہ مرحومہ کی مغفرت فرما، ہمیں بھی مرحومہ کے اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے قبول فرما۔ اللہم یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔